بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رسل اوک کی اسٹینڈ مکسر کو کریٹ۔ یہ اسٹینڈ مکسر جو ہے یہ 3 سال کی وارنٹی ہے اس کی، 3 اس کی اٹیچمنٹس ہیں اور 1000 واٹس ہے۔ باہر سے دیکھیں اس کا باکس جو ہے بہت نائس اور سٹائلش لگ رہی ہے، تو چلیں ہم اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کا مینول ہے جس میں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں کچھ ریسپی بھی انہوں نے دی ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے اس کو پیک کیا گیا ہے۔ یہ اس کی اٹیچمنٹس ہیں، یہ بعد میں آپ کو 1 بائی 1 یہ ساری دکھاؤں گی۔ یہ اسٹینڈ مکسر جو ہے یہ بجٹ فرینڈلی ہے، بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ یہ اس کا بٹن ہے اس کا ہیڈر ریلیز کرنے کے لیے۔ 5 لیٹر کا اس کا بول ہے سٹین لیس سٹیل کا۔ ویریبل سیٹنگ ہے اس کی، 10 سیٹنگ ہے، آپ کسی بھی سیٹنگ کے اوپر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی پلس سیٹنگ بھی ہے۔ یہ اس کی فلیٹ پیٹر ہے۔ اٹیچمنٹ لگانے کے لیے آپ اسے تھوڑا سا اوپر پریشر کے ساتھ اوپر کریں، اور اس کے بعد اسے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو آپ تھوڑا سا ٹویسٹ کریں۔ ریلیز کرنے کے لیے آپ اسے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو جو ہے وہ ٹویسٹ کریں گے۔ یہ اس کا ڈو ہک ہے۔ اس کی ساری اٹیچمنٹ میٹل کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ وسک بیلون ہے جو موسٹلی ہمیں کریم اور یا دوسرے ایگ وغیرہ بیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سپلیش گارڈ کے ساتھ آئی ہے، یہ اس کا سپلیش گارڈ ہے۔ یہ سپلیش گارڈ جو ہے یہ ہمارے کچن کو میسی ہونے سے بچائے گا، کیونکہ موسٹلی جب ہم اس کے اندر کوئی چیز جو ہے اس کو وسک کریں گے تو وہ سائڈوں کے اوپر گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیک سائڈ کے اوپر اس طرح کے سوراخ بنے ہوئے ہیں تاکہ یہ اس مشین کو کول کر سکیں۔ فیٹ دیکھیں اس کے سکشن فیٹ ہیں، جب مشین چلتی ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ سٹل رکھنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے جب مشین چلتی ہے تو کیسے اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے اندر آٹے کا ڈو بنا کے میں دکھاؤں گی۔ مجھے روٹیاں بنانے کے لیے آٹے کا ڈو بنانا ہے۔ آٹا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ ابھی اس کے اوپر میں سپلیش گارڈ لگا کے تو پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں۔ آٹا گوندنے کے لیے ہم اسے لو سیٹنگ پہ رکھیں گے، ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر لیکوڈ یعنی پانی ڈالتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کو بالکل بھی سائڈوں کے اوپر سے سکریپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت اچھے طریقے کے ساتھ یہ اس نے آٹا گوندنا شروع کیا ہے۔ موومنٹ دیکھیں اس کی، یہ سکشن فیٹ کی وجہ سے اس کی موومنٹ بالکل بھی نہیں ہو رہی نیچے سے۔ ابھی میں اس کا سپلیش گارڈ اتار کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کس طریقے سے یہ سارے آٹے کو پراپرلی ڈو کی شکل میں لے کے آئی ہے۔ اس کی باقی اٹیچمنٹس کا یوزیج انشاءاللہ آپ میری آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔
اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں لکھیں۔ پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔